برادران اسلام، جیسا کہ ماہ ذی الحجہ کا مہینہ ہمارے سروں پر گامزن ہے، پوری دنیا میں ابراہیم خلیل اللہ کی یادیں منائی جاتی ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ کے تعلق سے قرآن عظیم میں 70 مقامات پر ذکر آیا۔ قرآن پاک فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو کہ جب تمہارے ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو آزمائش میں مبتلا کیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، جب ابراہیم کو مبتلا کیا ربہ، اس کے رب نے، بکلمات، کچھ باتوں کے ذریعے سے ان کے امتحان لیے گئے، فاتمہن، تو انہوں نے اپنے امتحان کو پورا کر دیا۔ اس میں سے ایک بات، ان امتحانات میں سے ایک بات تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو راہ خدا میں قربان کر دیا۔ وہ بیٹا جو 70 سال تک دعائیں مانگتے رہے رو رو کے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کا نام اسماعیل نہیں تھا بلکہ ان کا نام تھا اشمبیل۔ اسماعیل اس لیے پڑ گیا اس لیے کہ اسما فعل امر ہے اور عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں تو سن لے، اور ایل عبرانی زبان میں خدا کو کہتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے تھے، کہتے تھے اے اللہ اب تو میری سن لے۔ اور انہوں نے جو دعا مانگی، اللہ نے قرآن کی سورہ صافات میں اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ پاک فرماتا رب حب لی من الصالحین، انہوں نے کہا اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ تو اللہ نے ان کی دعا کو سن لیا اور ارشاد فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، یعنی ہم نے انہیں بردبار بیٹی کی بشارت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور جب وہ بیٹا کیسا بردبار تھا، جب وہ چلنے اور پھرنے کے قابل ہو گیا تو اللہ نے دکھایا اے ابراہیم دیکھو ہم نے تمہیں چاند سا بیٹا دیا، خوبصورت بیٹا دیا ہے، دیکھو وہ کیسا بردبار ہے۔ جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو ایک دن خواب میں دیکھا کہ کہنے والا کہہ رہا ہے ابراہیم وہ چیز راہ خدا میں قربان کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ صبح ہوئی، آپ نے سونٹ راہ خدا میں قربان کر دیے، لیکن پورا دن سوچ و وچار کرتے رہے، اس لیے اس 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کا دن کہتے ہیں۔ یوم الترویہ کہتے ہیں یعنی سوچ و وچار کا دن۔ دوسرے دن پھر یہی خواب آیا، آپ نے پھر سونٹ راہ خدا میں قربان کر دیے، لیکن اس دن آپ نے پہچان لیا، اس لیے اسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اور جب 10 تاریخ آئی یوم نحر یعنی قربانی کا دن، تو ابراہیم خلیل اللہ اپنے چاند سے بیٹے کو لے کر اپنی شریک حیات حضرت ہاجرہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو نہلا دھلا کر نیا لباس پہنا دیں، ہمیں انہیں کہیں دعوت پر لے کر کے جانا ہے۔ برادران اسلام نہلا دھلا کے نیا لباس پہنا کے چل دیے اور رسی اور چھری کو بغل میں دبایا اور مقام منی کی جانب چل دیے۔ شیطان لعین نے یہ دیکھا تو بھاگا ہوا دوڑا ہوا حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا ہاجرہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے لخت جگر نور نظر کو تمہارے سرتاج کہاں لے کر کے گئے ہیں؟ فرمایا وہ تو ایک دعوت پر لے کر کے گئے ہیں۔ فرمایا نہیں بلکہ تمہارے ابراہیم تو انہیں ذبح کرنے کے لیے لے کر کے گئے ہیں۔ ارشاد فرمایا کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہنے لگا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح تو نہیں کرتا، لیکن ابراہیم اپنے بیٹے کو ضرور ذبح کر دیں گے، اس لیے کہ انہیں اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا تو پھر مجھے شیطان لعین معلوم ہوتا ہے، اگر اللہ کا حکم ہے تو یہ ایک اسماعیل کیا، اگر ہزاروں بھی اسماعیل ہوتے تو سب راہ خدا میں قربان۔ شیطان ہتاؤ نہ چل سکا اور وہ دوڑتا ہوا اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا بچے کیا تجھے معلوم ہے کہ تیرے والد گرامی تجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ فرمایا دعوت میں جا رہے ہیں؟ کہا نہیں تیرے والد تجھے ذبح کرنے لے کر کے جا رہے ہیں۔ فرمایا کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ فرمایا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح تو نہیں کرتا، لیکن تیرے والد ابراہیم ضرور ذبح کر دیں گے۔ کہا کیوں؟ فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے تو یہ تو ایک جان ہے، اگر ہزاروں جانیں بھی ہوتی تو سب اللہ کے نام پر قربان۔ پھر دوڑتا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے پاس شیطان آیا
کہنے لگا اسماعیل پر بھی داؤ نہ چل سکا تو ابراہیم کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا ابراہیم خواب تو جھوٹے بھی ہوتے ہیں، محض خواب کی بنیاد پر تم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہو، تم نے اتنے سال دعائیں مانگی تب تمہیں چاند سا بیٹا ملا ہے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ایک وادی بن گیا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے 7 کنکریوں سے ماری، اور یوں تو اللہ نے قرآن میں پہلے ہی ارشاد فرما دیا جب وہ کہہ رہا تھا اے اللہ مجھے ایک وقت معلوم کی مہلت دے دے، فرمایا کیا کرے گا؟ فرمایا میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اور قرآن کہتا ہے وہ تو قسم کھا رہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، اور فرمایا اللہ ایسے آؤں گا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ فرمایا میں ان کے آگے سے آؤں گا، میں ان کے پیچھے سے آؤں گا، میں ان کے دائیں سے آؤں گا، میں ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو ان میں اکثر کو نافرمان پائے گا، شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ تب اللہ نے فرمایا الا عبادک منہم المخلصین، جو میرے نیک بندے ہیں ان پر تیرا داؤ چلنے والا نہیں۔ یہ ابراہیم ہی تھے، وہ وادی بن کے کھڑا ہو گیا، 7 کنکریاں شیطان لعین کے ماری، ہٹ گیا، پھر چلے، پھر شیطان لعین پھر وادی بن کے کھڑا ہو گیا، پھر 7 کنکریاں ماری۔ اس طرح آپ نے 3 مرتبہ آپ کے راستے کو روکا گیا، اور آپ نے تینوں مرتبہ 7 کنکریاں ماری۔ آج بھی حکومت سعودیہ نے ان تینوں مقامات پر شیطان لعین کے مجسمے بنا دیے، لوگ وہاں آج بھی حاجی لوگ جاتے ہیں اور کنکریاں مارتے ہیں۔ برادران اسلام، پھر مقام منی میں جو پہاڑی ہے اس کے ٹیلے پر جو تختہ ہے اس پر آپ بیٹھے اور باپ بیٹے نے آپس میں گفتگو فرمائی، اس گفتگو کو اللہ نے اپنے قرآن میں بیان فرمایا۔ قرآن کہتا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم۔ یعنی وہ گفتگو تھی، یعنی جب بیٹا چلنے کے قابل ہو گیا تو باپ نے اپنے بیٹے سے کہا فلما بلغ معه السعی، جب وہ بلوغت کو پہنچ گیا، چلنے کے قابل ہو گیا تو فرمایا قال، کہا باپ نے یا بنیا میرے بیٹے انی ارا فی المنام، بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، بتا تیری رضا کیا ہے۔ دیکھیے کیسی باپ کی فرما برداری تھی۔ آج تو لوگ مال کے اوپر اپنے ماں باپ کو قتل کر دیتے ہیں، انہیں گالیاں رکھتے ہیں، جھڑکیاں دیتے ہیں، لیکن یہاں جان کی بات تھی تب بھی کہا قال یا ابت افعل، کیجئے میرے ابا جس چیز کا آپ کو حکم ہے، ستجدنی انشاءاللہ، ان قریب اللہ نے اگر چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن کہا ابا میری گزارش اتنی ہے کہ میرے ہاتھ اور پاؤں کو رسیوں سے باندھ لیجئے گا اور اپنے آنکھوں کو پٹی باندھ لیجئے تاکہ میری محبت آپ پر غالب نہ آ جائے۔ اور ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے ہاتھوں پر پٹی باندھی اور اسماعیل ذبیح اللہ کے ہاتھوں کو پیروں کو باندھا اور پھر لٹایا سجدے کی حالت میں، گویا پچھاڑا گھٹنا سینے معصوم پہ رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پہ رکھا، زمین سہمی پڑی تھی آسمان ساکن، زمین پچھاڑا گھٹنا سینے معصوم پہ رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پہ رکھا، زمین سہمی پڑی تھی آسمان ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا کبھی حیرت کا یہ نظارہ۔ برادران اسلام سارے فرشتے رو رہے تھے، اللہ نے ان کی قربانی کو قبول فرمایا۔ حالانکہ کچھ لعین جیسے وسیم رضوی جیسے شیعہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ قربانی کرنے میں ہچکچائے، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کہتا ہے قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم محسنین کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ اور اللہ کا سلام آیا۔ تو برادران اسلام، یہ ابراہیم اور اسماعیل کی محبتیں تھیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی یادوں میں قربانیاں پیش کریں۔ آمین۔